الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 1444 ہجری ماہ رمضان المبارک کے ساتھ سفر معرفت الہی، جس کا آغاز تفسیر سورہ الفاتحہ سے ہوا، اسی سلسلے کی 28ویں مجلس بعنوان تفسیر سورہ القصص بحوالہ چہاردہ معصومین علیہ السلام آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اس سلسلے میں نے صوم سے متعلق احادیث معصومین علیہ السلام، قرآن کی تلاوت کی اہمیت، فضیلت اور برکت کے بارے میں احادیث معصومین علیہ السلام آپ کے سامنے پیش کیں۔ جن کتابوں سے استفادہ حاصل کیا گیا ان کے نام تفسیر صافی، تفسیر نور الثقلین، تفسیر انوار نجف، اصول کافی، فروع کافی، اس کے ساتھ من لا یحذر الفقیہ، کتاب ثواب الاعمال اور بحار الانوار سے استفادہ حاصل کیا گیا۔ 28 مجالس تفسیر قرآن آج الحمدللہ کامل ہونے جا رہی ہیں۔ ان تفاسیر کو میں نظر کرتی ہوں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام کو، بالخصوص ان کے بزرگ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو، جو محسن اسلام بھی ہیں اور نگہبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نگہبان نبوت و رسالت و امامت ہیں۔ آپ درجہ محسنیت پر فائز ہیں۔ سب سے پہلے پروردگار عالم ایک شخص کو اسلام پر، یعنی دین فطرت پر پیدا فرماتا ہے، اس کے بعد وہ شخص دائرہ ایمان میں آتا ہے، اس کے بعد وہ تقوی کو اختیار کرتے ہوئے مومن کہلاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو فضیلت اس کو حاصل ہوتی ہے وہ محسن کہلاتا ہے۔ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام محسن اسلام ہیں۔ میں ان 28 مجالس تفاسیر کو نظر کرتی ہوں، خصوصی طور پر حضرت ابو طالب علیہ السلام کو، اور اس سے جو حاصل ہونے والا ثواب ہے وہ میرے تمام سامعین کے بزرگوں، بالخصوص وہ تمام بزرگ جو حقدار ہیں، امیدوار ہیں، جن کو پڑھ کر بخشنے والا کوئی نہیں ہے، میرے استاد محترم اور میرے خاندان کے تمام مرحومین بزرگوں کو اس ثواب میں شامل رکھنا۔ پروردگار عالم ہم سب کو ہمارے بزرگوں کا بہترین وارث بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ القصص کی تنزیل و تعویل، تلاوت، ترجمہ، تعارف کے ساتھ اس کی تفسیر۔ سورہ القصص مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں نازل ہونے والا جمع آوری کے لحاظ سے 28واں اور ترتیب نزول کے لحاظ سے 48واں سورہ ہے۔ اس کی 88 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں شہروں میں نازل ہوا۔ کتاب ثواب الاعمال میں مرقوم ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص شب جمعہ سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ قصص کی تلاوت کرے گا وہ اولیاء خدا میں قرار پائے گا اور پروردگار عالم کی حفظ و امان میں رہے گا، دنیا میں کبھی مفلس نہ ہوگا، اسے آخرت میں جنت کا انعام ملے گا۔ خدا اسے ہر طرح سے راضی کرے گا، اسے اتنا کچھ عطا کرے گا جو اس کی رضا سے کہیں زیادہ ہوگا، اور 100 خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے اس کا نکاح کرے گا۔ پروردگار عالم اسے جنت عدن میں انبیاء و مرسلین، اولیاء راشدین کے جوار میں رہائش عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص
سورہ القصص کی تلاوت کرے گا، پروردگار عالم اسے حضرت موسیٰ کے ماننے والوں اور ان کے نہ ماننے والوں کی تعداد سے 10 گنا اجر زیادہ عطا فرمائے گا، اور آسمان و زمین کا ہر فرشتہ اس کی صداقت کی گواہی بھی دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے مجھے الواح موسیٰ میں سے سورہ طٰہٰ، سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ القصص عطا فرمائی ہیں۔ سورہ القصص کے مرکزی موضوعات: اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ تفصیلی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پروردگار عالم نے سورہ القصص میں ارشاد فرمایا، سب سے بڑا گمراہ کون ہے؟ ضروری نہیں کہ پیغمبر جسے چاہیں اسے ہدایت کر سکیں۔ حرم مقام امن ہے۔ معاشی غرور میں مبتلا آبادیوں کی بربادی، اتمام حجت سے قبل عذاب نازل نہیں ہوتا، متاع دنیا سے بے وقت اور ثواب خداوندی پائیدار ہے۔ مشرکین کے معبودوں کا حشر، پیدا کرنا اور کسی کو منتخب کرنا اللہ کا کام ہے۔ رات دن کی گردش خدائی اختیار کی دلیل ہے۔ قارون کا واقعہ، مکہ واپسی کا وعدہ اور خدا کے علاوہ اس جہان کی ہر چیز فانی ہے۔ سورہ القصص کی ابتدائی آیات، ترجمہ اور تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفات منہم یذبح انباءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین۔ اس کا ترجمہ: اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ طاسین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ ہم آپ کو موسیٰ و فرعون کے کچھ واقعات ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ یقیناً فرعون نے زمین میں بلندی اختیار کی تھی۔ اس نے اہل زمین کو مختلف طبقات میں بانٹ رکھا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کے افراد کو وہ ذلیل کرتا تھا، ان کے لڑکوں کو ذبح کروا دیتا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ وہ یقیناً فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ ہم یہ چاہتے ہیں جن لوگوں کو زمین میں کمزور کیا گیا ہے ان پر احسان کریں اور انہیں رہنما مقرر کریں اور انہیں زمین کا وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار عطا کریں، اور ان سے فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ کتاب مبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ قرآن مجید کو مبین کہنے کی چند وجوہات ہیں، جس میں قرآن اس لیے مبین ہے کیونکہ اس میں حلال و حرام کو بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے مبین ہے کہ اس میں فصاحت و بلاغت نے دنیا کے تمام اہل ادب کو عاجز کر دیا۔ عملی طور پر یہ بیان کیا ہے کہ یہ خالق کا کلام ہے، یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ قرآن اس لیے مبین ہے کہ یہ نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو واضح کرتا ہے۔ قرآن اس لیے مبین ہے کہ اس میں اولین و آخرین کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ قرآن اس لیے مبین ہے، گمراہ افراد کے شبہات سے نجات پانے کے طریقے بیان کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ القصص میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں صبر کے متعلق ارشاد فرمایا کہ صبر کو ایمان میں وہی اہمیت حاصل ہے جو سر کو بدن میں حاصل ہے۔ سورہ القصص میں پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو تفصیل سے یوں بیان فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی، آپ اس کی کفالت کیجئے، پھر جب تمہیں اس کے متعلق خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دو اور نہ ڈرو، نہ پریشان ہو، ہم اسے تمہارے پاس پلٹائیں گے اور رسول بنائیں گے۔
اس کی تفسیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تھے. آپ کے والد کا نام جناب عمران اور آپ کی والدہ گرامی کا نام جناب یوکبد تھا. آپ کی بہن کا نام کلثوم اور آپ کے بڑے بھائی کا نام جناب ہارون تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے آپ کی نسل جو ہے وہ حضرت ہارون سے چلی، جن کو پروردگار عالم نے 3 بیٹے جن کے نام جناب شبر، جناب شبیر اور جناب مبشر تھے. حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور وزیر بھی قرار پائے، جس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ یا علی، آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس کے علاوہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جاہ و حشمت، روب و جلال اور مرتبہ عطا فرمایا تھا. معجزات میں آپ کو ایک عصا اور ید بیضا کا معجزہ عطا فرمایا تھا، یعنی آپ کے ہاتھ کو پروردگار عالم نے کہا موسیٰ اسے اپنے سینے پر رکھ لو، اور جب اپنے ہاتھ کو سینے سے ہٹایا تو اس سے ایک نور برآمد ہو رہا تھا. آپ کے ہاتھ کو جب کھولتے تھے تو اندھیرے میں روشنی پھیل جاتی تھی. اور آپ کا عصا جو ہے وہ بھی معجزہ ہے، اس کے بھی معجزات جو ہیں وہ قرآن مجید میں موجود ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب اس دنیا میں ظہور ہوا، جب آپ اس دنیا میں آپ کی آمد ہوئی، تو اس وقت فرعون نے، جس کی زوجہ جناب آسیہ ہیں، اس وقت ان کی صرف ایک بیٹی تھی جس کو برص کی بیماری تھی. ادھر فرعون اور جناب آسیہ کے ہاں بس ایک ہی بیٹی ہے جو مبروز تھی، برص کا مرض اس کو لاحق تھا. اس کے علاوہ نجومیوں اور کاہنوں نے فرعون کو یہ بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ہی ایک ایسا شخص ہوگا جو تجھے قتل کرے گا، لیکن وہ اس کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ ایک بچہ ہوگا کہ جو تابوت میں تجھے پانی کی لہروں سے ملے گا، اسی بچے کا لعاب دہن اگر تو اپنی بیٹی کے مبروز شدہ جسم پہ لگائے گا تو یہ صحت یاب ہو جائے گی، اس کے یہ سفید داغ جو ہیں وہ غائب ہو جائیں گے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے، اس وقت فرعون کی طرف سے یہ دستور تھا کہ جو بھی بیٹا اس دنیا میں پیدا ہوتا کسی کے ہاں تو وہ اس کو فوراً قتل کروا دیتا. ایک قبطی عورت کو ہر گھر میں اس نے جاسوس کے طور پر چھوڑا ہوا تھا کہ اگر کوئی بیٹا ہو تو مجھے فوراً خبر کی جائے، اور اگر کوئی بیٹی جنم لے تو اس کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ کا چہرہ نہایت حسین تھا، بہت خوبصورت تھے کہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھ کے آپ کی والدہ گرامی بہت خوش بھی تھیں، اور پھر اس کے بعد رونے لگیں. جب آپ نے گریہ کیا تو جو قبطی عورت آپ کے پاس موجود تھی جو فرعون کے ساتھیوں میں سے تھی، تو اس نے پوچھا کہ روتی کیوں ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گرامی نے فرمایا کہ ابھی کچھ دیر میں ہی تو میرے بیٹے کی جو ہے وہ جاسوسی جو ہے وہ فرعون کو کر دے گی، خبر پہنچا دے گی، اس کے بعد فرعون میرے بیٹے کو قتل کروا دے گا. تو وہ جو قبطی عورت تھی اس نے کہا کہ میں اس کی جو ہے وہ خبر فرعون تک نہیں جانے دوں گی، بلکہ تیرا بیٹا جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، بی بی تو گھبرا مت. اس کے بعد پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کی والدہ گرامی کو یہ وحی کی کہ آپ اپنے بیٹے کو ایک تابوت میں بند کریں اور پانی کی، دریائے نیل کے پانی کی لہروں کے سپرد کر دیں. یہ اس لیے وحی ہوئی کیونکہ فرعون کے کچھ قبطی فوجی جو تھے وہ حضرت موسیٰ کے گھر آئے اور انہوں نے گھر کی تلاشی لینی شروع کی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گرامی نے آپ کو ایک تندور میں چھپا دیا. اب انہی کی ایک رشتہ دار بچی نے تندور میں آگ جلا دی، لکڑیاں لگائیں اور روٹیاں پکانے لگی. تو آپ کی والدہ نے سمجھا کہ اب میرا بیٹا جو ہے وہ جل چکا ہوگا، لیکن باعجاز پروردگار عالم معجزے کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تندور سے نکالا گیا تو آپ کو کوئی آگ نے آپ کے جسم پہ کوئی اثر نہیں کیا تھا. اسی حفاظت کے تحت
پروردگار عالم نے مادر موسیٰ پر وحی کی کہ ان کو ایک تابوت میں بند کر کے دریائے نیل کی لہروں کے سپرد کر دو۔ جب آپ ایک بڑھئی کے پاس گئیں کہ ایک تابوت بنا دو، اس کا اتنا حجم ہونا چاہیے، لمبائی چوڑائی اتنی ہونی چاہیے، تو بڑھئی نے پوچھا کہ آپ تابوت کس واسطے تیار کروا رہی ہیں؟ تو مادر موسیٰ نے بتایا کہ مجھے یہ حکم ہوا پروردگار عالم کا ہوا ہے کہ اپنے بیٹے کو دریائے نیل کی پانی کی لہروں کے سپرد کر دو تابوت میں ڈال کے۔ تو اس بڑھئی نے یہ خبر جا کر فرعون کو دینا چاہی کہ مادر موسیٰ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو وہ بولنا چاہتا تھا بڑھئی، تو فرعون کے سامنے کچھ بول نہ سکا، یعنی پروردگار عالم نے اس کو گونگا کر دیا تھا۔ جب اگلی مرتبہ بتانے گیا تو پروردگار عالم نے اس کو بہرا کر دیا، اور جب تیسری مرتبہ بتانے گیا تو پروردگار عالم نے اس کو اندھا کر دیا، اور فرعون نے اس کو مروا کر اپنے دربار سے واپس بھیج دیا۔ تو وہ بڑھئی جو ہے وہ یہ جاسوسی نہ کر سکا فرعون تک، اور پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کو زندہ رکھا۔ آپ کی والدہ گرامی نے آپ کو تابوت میں بند کیا اور دریائے نیل میں بہا دیا۔ جہاں جہاں تابوت جا رہا تھا، آپ کی بہن جن کا نام جناب کلثوم لکھا ہے، وہ ساتھ ساتھ بھاگتی ہوئی جا رہی تھیں۔ اس کے بعد وہ تابوت جو ہے وہ ایک درخت سے ٹکرایا۔ وہ درخت جو ہے وہ فرعون کے قصر کے پاس تھا۔ فرعون جو ہے وہ دریائے نیل کے پاس کھڑا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بکسا جو ہے وہ پانی میں بہتا ہوا آ رہا ہے، جسے ایک تالا لگا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد جو زوجہ فرعون ہیں جناب آسیہ، جب آپ نے بڑھ کر اس بکسے کو لینا چاہا تو بکسا جو ہے وہ جناب آسیہ کے ہاتھوں میں آ گیا، اور انہوں نے اس تالے کو ہاتھ ہی لگایا تھا کہ وہ تالا جو ہے وہ کھل گیا۔ فرعون یہ سمجھا کہ اس میں ایک خزانہ ہوگا، جبکہ اس میں تو ایک بچہ تھا۔ جیسا کہ نجومیوں اور کاہنوں نے پہلے ہی خبر دی تھی کہ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ تابوت میں تمہیں ملے پانی کی لہروں پر سے، تو اس کا لعاب جو ہے تم اپنی بیٹی کے جسم پہ لگانا، تو اس کے سفید داغ جو ہیں وہ صاف ہو جائیں گے۔ اسی کے تحت انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں سے اٹھایا اس صندوق میں سے، اور پھر ان کا لعاب دہن جب اپنی بیٹی کے جسم پہ لگایا تو وہ داغ جو ہیں وہ غائب ہو گئے۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ ہم اس کے بہت ناز اٹھائیں گے، ہم اس کو اپنے بیٹے کی طرح پالیں گے۔ تو فرعون نے کہا کہ نہیں، یہ میرا نور نظر نہیں ہو سکتا۔ اب جو شخص بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپنے میں ان کے چہرے کی طرف دیکھتا تو اس کے دل میں ان کی محبت جو ہے وہ اجاگر ہو جاتی۔ تو جناب آسیہ نے کہا کہ جو بھی اس بچے کی کفالت کرے گا، میں اس کو موتیوں سے، جواہرات سے بھر دوں گی۔ بہت ساری دائیاں آئیں، بہت ساری عورتیں جو ہیں مصر کی آئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کفالت جو ہے وہ آپ کی والدہ گرامی نے ہی کی، اور ہر شخص نے مادر موسیٰ کو گراں قدر تحائف بھی دیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ ہے کہ وہ ایک بار فرعون کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، تو فرعون نے چینک ماری تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا الحمدللہ۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی کو پکڑا اور زور سے کھینچا، حتیٰ کہ جب فرعون نے اپنی داڑھی کو چھڑوانا چاہا تو اس کے کچھ حصہ جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گیا، کیونکہ آپ نہایت طاقتور بھی تھے، آپ کے ہاتھ میں زور تھا، آپ زور آور نبی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ جناب آسیہ بی بی جو ہیں وہ دوڑی ہوئی آئیں اور کہا اسے کچھ نہ کہو، یہ معصوم بچہ ہے، اسے کیا پتا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ فرعون نے کہا آسیہ تم غلطی کر رہی ہو، مجھے محسوس ہوتا ہے یہ وہی بچہ ہے جس نے ہمیں تباہ و برباد کرنا ہے۔ آسیہ نے کہا تمہارا وہم ہے، تم اس کا امتحان کر لو، اس کے سامنے 2 تھال رکھو، ایک تھال میں جلتے ہوئے انگارے اور دوسرے تھال میں کچھ کھجوریں وغیرہ رکھی گئیں۔ اس کے بعد فرعون نے جب حضرت موسیٰ کو چھوڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے حضرت جبریل کو بھیجا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خرموں کے بجائے انگارہ اٹھا لیا۔ اس کے بعد فرعون نے کہا ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ یہ عام بچہ ہے۔ سورہ القصص میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اور جب وہ اپنے بھرپور شباب کو پہنچا تو اس کی نشو و نما مکمل ہو گئی، تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا، اور نیک عمل کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
اب تفسیر میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی تک فرعون کے گھر میں قیام پذیر رہے، لیکن جب آپ جوان ہوئے تو آپ نے مسئلہ توحید پر گفتگو شروع کی، یہاں تک کہ فرعون ان باتوں سے تنگ آ گیا اور اس نے آپ کو اپنے محل سے نکال دیا۔ آپ اسی شہر میں رہنے لگے اور توحید کا پیغام لوگوں کو سنانے لگے۔ جو لوگ آپ کی بات مانتے تھے وہ شیعہ کہلائے، اور جنہوں نے انکار کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کہلائے۔ ایک رات لوگ خواب غفلت میں پڑے سوئے ہوئے تھے تو آپ شہر میں داخل ہوئے، 2 افراد یعنی لڑکوں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ تھا اور دوسرا جو ہے وہ فرعون کا ساتھی تھا۔ تو جو آپ کا شیعہ تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا جو ساتھی قبطی تھا اس کو ایک ہاتھ اس طرح مارا، ایک گھونسا مارا کہ وہ جو ہے وہ مر گیا۔ جب اس کے مرنے کی خبر فرعون کے دربار تک پہنچی تو اس کے جو حواری تھے، جو اس کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیتے ہیں۔ ایک منصوبہ بنایا گیا، اس منصوبے کا علم جو ہے وہ فرعون کے خزانچی کو ہو گیا، اور اس خزانچی نے یہ پیغام جو ہے وہ حضرت موسیٰ تک پہنچوایا کہ آپ کو قتل کروانے کا منصوبہ جو ہے وہ تیار کروایا جا رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑ کر مدائن جانے کا سفر کا ارادہ کیا، اور 8 دنوں میں آپ مدائن پہنچے۔ آپ بھوک اور پیاس میں مبتلا تھے۔ اسی دوران، سفر کے دوران، آپ نے ایک رات تھی، چاندنی رات تھی، جس میں چند اسرائیلی بزرگ جمع ہو کر ایک بزرگ عالم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کتنی مدت سے پروردگار عالم سے نجات دہندے کے لیے دعا کر رہے ہیں اور سنتے بھی آ رہے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے لیے بنی اسرائیل میں سے ایک نجات دہندے کو بھیجے گا جس کا نام موسیٰ بن عمران ہوگا۔ وہ جو آئے گا اس کا تعلق لاوی بن یعقوب کے خاندان سے ہوگا۔ وہ لمبے قد و قامت کا جوان ہوگا اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ اب یہ بزرگ جو ہیں چاندنی رات میں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک خچر پر سوار ہو کر وہاں پہنچے، وہاں جا کر رک گئے۔ اسرائیلی عالم نے اپنا سر اٹھایا تو اس نے اسے جو علامات دکھائی دیں تو اس نے پوچھا کہ اپنا نام بتائیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا نام موسیٰ بن عمران بتایا۔ تو بزرگ نے کہا پروردگار عالم تم پر رحم کرے۔ اس کے بعد جب وہ بزرگ اٹھے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں چومے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شیعہ بن گئے، اور کچھ عرصے بعد آپ اس شہر سے یعنی 8 روز میں مدائن پہنچے۔ جب مدائن پہنچے تو ایک کنویں کے پاس پہنچے، وہاں پر دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، کنویں سے پانی بھر رہے ہیں۔ وہاں پر 2 لڑکیاں بھی موجود تھیں جن کے ساتھ کچھ بکریاں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو ان لڑکیوں نے کہا کہ ہم کمزور ہیں اور یہ جو کنویں کا پانی ہے اس کے ڈول کو کھینچنے کے لیے بہت زیادہ طاقت درکار ہوتی ہے، یہ لوگ پہلے اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں پھر یہ ہماری مدد کریں گے اور ہمارے جانوروں کے لیے پانی نکالیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے ہی ڈول کو کھینچا اور کنویں میں سے پانی نکال کے ان کی بکریوں کو سیراب کیا۔ جب وہ لڑکیاں اپنے گھر واپس گئیں تو وہاں پر وہ گھر جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں لڑکیوں کو گھر تک پہنچانے کے لیے آئے اور آپ آگے آگے چلتے تھے اور وہ لڑکیاں آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے نقش قدم پر چل رہی تھیں۔ گھر آ کر جب ان کے والد جناب شعیب نے دریافت کیا کہ تم اتنا جلدی کیسے واپس آ گئیں، تو ان لڑکیوں نے پورا ماجرا بتایا کہ ایک جوان تھا جس میں اتنا زور تھا کہ اس نے ایک لمحے میں ہی ایک ہاتھ سے ہی کنویں میں سے پانی کا ڈول کھینچ لیا بغیر کسی مدد کے۔ تو جناب شعیب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طلب فرمایا اور کہا کہ 8 سال تک تم میری بکریوں کی نگہبانی کرو، میرے گھر میں کام کرو اور اپنی ایک بیٹی سے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عقد بھی کروایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 برس تک جناب شعیب کے گھر میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد جب آپ اپنی زوجہ کے ہمراہ مصر تشریف لے جا رہے تھے اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جناب خضر سے ملاقات کا بھی واقعہ ہے، اور بہت سارے واقعات ہیں جو میں نے گزشتہ مجالس تفسیر قرآن میں آپ کے سامنے میں پیش کر چکی ہوں۔ آج وہ چیزیں میں سنا رہی ہوں جو اس سے پہلے میں نے آپ کے گوش گزار نہیں کی۔ قرآن مجید میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جو بار بار نازل ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر 300 مقامات پر آیا ہے، لیکن میں نے مجالس تفسیر قرآن میں انہی چیزوں کو بیان کیا جو دوبارہ نہیں دہرائی گئیں۔ کوشش تو یہی تھی کہ ایسی آیات کا انتخاب کروں جنہیں نئے سرے سے آپ کے سامنے پیش کروں اور وہ دہرائی نہ جائیں۔ تو میں نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات آپ کو آج کی مجلس میں نہیں سنائی۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ اب آپ اس منزل پر پہنچے جو کوہ طور سینا، کیونکہ آپ بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے لیکن راستہ بھٹک گئے۔ اور کوہ طور سینا ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کربلا کے پاس نجف اشرف کا پہاڑ ہے، اور یہ وہی علاقہ ہے جو کرب الا، غازریہ، ناصریہ، قادسیہ، نجف اشرف کا علاقہ ہے، سارا ایک ہی علاقہ ہے۔ جب آپ اس پہاڑ کے پاس پہنچے تو آپ نے ایک روشنی کو دیکھا۔ آپ نے اپنی زوجہ سے کہا جو اس وقت درد میں مبتلا تھیں، ایک تکلیف میں مبتلا تھیں، آپ نے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں پہاڑ پر جاتا ہوں، وہاں پر سے کچھ آگ لے کر آتا ہوں جس کو ہم سیکتے بھی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی راستہ دکھائی دیا جائے۔ جب آپ اس پہاڑ پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ زیتون کا ایک پودا ہے جس میں سے آگ روشن ہے، لیکن وہ سرسبز ہی دکھائی دیتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پودے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو پودا جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیچھے ہٹے تو وہ پودا جو ہے وہ ان کے قریب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خوف سا لاحق ہوا، تو درخت سے، زیتون کے درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں آپ کا رب پروردگار عالم آپ سے کلام کر رہا ہوں، آپ کو نبوت اور رسالت عطا کی گئی ہے، جائیں فرعون بڑا سرکش ہو گیا ہے، اس کو پروردگار عالم کا پیغام سنائیں اور لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ پر سے واپس آئے، اب اسی پہاڑ پر پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عصا کے بارے میں بھی پوچھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کا جب تعارف کروایا کہ اس سے میں اپنے بھیڑ بکریوں کے لیے پتے بھی توڑتا ہوں، یہ میرا یعنی ہانکنے میں جانوروں کو میرے کام آتا ہے، تو پروردگار عالم نے کہا اس کو زمین پر پھینکو، اور جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ ایک اژدہے میں تبدیل ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے تو پروردگار عالم نے کہا کہ موسیٰ ڈرو مت، انبیاء اور رسول ڈرا نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے کہا اے موسیٰ اپنے سینے پر اپنا دایاں ہاتھ رکھو، اور جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا، جیسے ہی قمیص سے واپس نکالا تو دیکھا کہ ہاتھ میں ید بیضاء کا معجزہ جو ہے وہ ظاہر ہو چکا تھا۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آگے چل کر یہ ہے کہ آپ پہنچے مصر میں، اور پھر مصر میں آپ نے وہاں پر پروردگار عالم کا جو پیغام تھا وہ ساری قوم کو دیا۔ کچھ لوگ آپ کے شیعوں میں شمار ہوئے، فرعون بالکل نہیں مانا، اور پھر دریائے نیل میں 12 راستوں کا بننا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے وہ 12 راستے بنے، اور جیسے ہی وہ پار لگے تو پھر وہ راستے غائب ہو گئے، اور فرعون جو ہے وہ دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قارون کا بھی واقعہ ہے سورہ القصص میں۔ اس طرح بیان ہوا کہ قارون جو ہے وہ کیمیا دان تھا، وہ دھات سے سونا بنانے کا ہنر جانتا تھا، اس نے اتنی دولت جمع کی ہوئی تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں سنبھالنے کے لیے ایک پورا گروہ تھا جو ساتھ چلتا تھا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خالہ زاد بھی تھا،
اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ تو اپنی مال پر زکوٰۃ ادا کر، تو قارون نے کہا یہ سارا خزانہ تو میرا اپنا حاصل کیا ہوا ہے، وہ کسی طور نہ مانا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کچھ اخلاقی الزامات بھی لگائے، جس کے بدلے میں پروردگار عالم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے لیے عذاب مانگا، اور اسی وقت قارون اپنے سارے خزانے کے ساتھ زمین میں دفن ہو گیا، اور پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اے موسیٰ، اگر قارون آپ کے بجائے مجھ سے مدد مانگتا تو میں اس کو بچا لیتا۔ مدد پروردگار عالم سے ہی مانگنی چاہیے، آزمائش بھی اس کی طرف سے ہے اور مدد بھی اسی کی طرف سے ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر تشریف لے جانا۔ پروردگار عالم نے فرمایا موسیٰ 30 دن کے لیے کوہ طور پر آؤ اور میری عبادت کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب ہارون کو اپنا جانشین بنا کر اپنی قوم کے پاس چھوڑ گئے اور خود کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ آپ نے 30 دن وہاں روزے بھی رکھے اور پروردگار عالم کی عبادت کو ادا کرتے تھے۔ پروردگار عالم نے کہا موسیٰ 10 دن اور ٹھہر جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 دن مزید کوہ طور پر آپ نے قیام کیا، اور آپ کو پروردگار عالم نے الواح موسیٰ، الواح جو ہیں آسمان سے لوحیں نازل فرمائیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائیں۔ 40 دن بعد جب آپ اپنی قوم کے پاس واپس تشریف لائے تو اس قوم میں سامری جو ہے وہ ایک فساد چھوڑ چکا تھا، ایک سونے اور چاندی سے بنا ہوا ایک بچڑا بنا چکا تھا جس کے اندر جو ہے شیطان بولتا تھا، اور اسی سامری کے لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہر قوم میں ایک سامری موجود ہوتا ہے کہ اگر امام یا نبی غیبت میں ہو تو پھر سامری جو ہے وہ قوم کو بہکاتا ہے۔ حدیث معصوم ہے یہ۔ اس کے بعد صبر کا ذکر ہے۔ پروردگار عالم نے صبر کا حکم دیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس بات پر تمام ہو رہا ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، آپ کے بھائی جناب ہارون بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ نے ایک جوان کو کچھ کھودتے ہوئے دیکھا، آپ نے پوچھا اے جوان تم کیا کھود رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک قبر تیار کر رہا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کس کی قبر ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ایک جوان کی قبر ہے جو دراز قد اور خوبصورت جوان ہے، خوشنما دکھائی دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا قد کیسا ہے، وہ دکھنے میں کیسا ہے؟ تو قبر کھودنے والے نے کہا وہ آپ جیسا ہی دکھتا ہے تقریباً۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس قبر میں لیٹ کر دیکھوں کہ یہ قبر اس کے لیے صحیح بھی ہے یا نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس قبر میں لیٹ گئے تو پھر انہیں جنت کے باغوں کا نظارہ بھی کروایا گیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی پروردگار عالم تو میری روح کو قبض کر لے۔ اسی وقت آپ کی روح کو جناب اسرائیل علیہ السلام نے قبض کیا، اور وہی قبر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی جو کوہ طور سینا پر بنی۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے نبی جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، جسے خدا چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت قبول کرنے والوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اور اسی میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کیا آپ لوگوں کو مجبور کر کے مومن بنائیں گے؟ تمہیں چاہیے کہ لوگوں کو چھوڑ دو، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے جیسے لوگوں سے ہی دین لیا ہے، جبکہ تم نے اپنا دین جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ سے لیا ہے، لہٰذا تم اور وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ جب خدا کسی کو امر ولایت میں داخل کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، جس تیزی سے پرندہ اپنے گھونسلے کو آتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ عقیدہ ولایت کو قبول کرتا ہے، جس کو پروردگار عالم چاہتا ہے۔
پروردگار عالم سب پہ اپنا کرم رکھے۔ اس کے بعد چناؤ کا اختیار اللہ کے لیے مخصوص ہے، بے شک اس میں بہت سارے لوگوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کی کہ آپ کو کس طرح نبوت پر کس نے معبوس فرمایا، تو پروردگار عالم نے فرمایا اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور چنتا ہے، ان کو چناؤ کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ اس شرک سے کہیں بلند ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور اس میں سورہ قصص کی آخری آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام محمد باقر علیہ السلام نے منقول فرمایا کہ اللہ اس سے کہیں بلند ہے کہ لفظ وجہ سے اس کی توصیف کی جا سکے۔ اس کا مفہوم و معنی یہ ہے کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی مگر خدا کا دین اور اس تک پہنچنے کا راستہ باقی رہے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ راہ حق کو قبول کرنے والے اور اس کے علاوہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ راہ حق کو قبول کرنے والے رہ جائیں گے اور ان کے علاوہ باقی سب ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا بس وہی باقی رہے گا جو اس راستے کو اختیار کرے گا جو تم نے اختیار کیا ہے۔ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ کی اطاعت کے لیے خدا کے فرمان پر عمل کرے تو وہ ایسا چہرہ بن جائے گا جس پر ہلاکت نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ اس کے علاوہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم خدا کا وہ چہرہ ہیں کہ جس پر ہلاکت نہیں ہے۔ پھر امام نے فرمایا وجہ اللہ ہم ہیں۔ اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دین باقی رہے گا۔ رسول اللہ اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ کے دین کا مجسم دین تھے اور وہ خدا کا چہرہ تھے، بندوں میں خدا کی آنکھیں اور خدا کی ترجمانی کرنے والی زبان بھی تھے، اور مخلوق میں وہ خدا کا ہاتھ تھے، اور ہم خدا کا وہ چہرہ ہیں جس سے خدا تک رسائی ہوتی ہے۔ جب تک خدا کو مخلوق کی ضرورت رہے گی تب تک ہادیان برحق رہیں گے، اور جب خدا کو مخلوق کی ضرورت نہ رہے گی تو وہ ہمیں اپنی طرف اٹھا لے گا اور وہ جو چاہے کرے گا۔ اسی آیت کے ساتھ سورہ القصص کا اختتام، اور میں اس تفسیر قرآن بحوالہ چہاردہ معصومین علیہ السلام کے سلسلے کو سورہ القصص پر موقوف کرتی ہوں۔ اختتام تو ہوتا ہی نہیں ہے، مجلس کے بعد مجلس ہے، اور یہ نور علی نور کی منزل ہے۔ پروردگار عالم تو ہمیں اس ذکر کے بدلے میں بھی مزید ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تفسیر قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے کے بعد علم کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واجمعین۔ علی سے بہتر کوئی نہیں ہے۔